راز صاحب، کشمیر کے لیے آپ نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ آج یہ آپ سے صرف آپ سے سوال ہے، یہ کسی اور کے نظریے کی بات نہیں ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کشمیر کے بارے میں، کہ کشمیر کو کیا کیسی سٹیٹ ہونی چاہیے، ہونی بھی چاہیے یا نہیں، اس کا وجود کیسا ہونا چاہیے، اور ریاست کی جو وحدت ہے، ریاست کی جو سیاسی حاکمیت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میری خواہشات، میرا ایمان، میری تمنا یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر وہ ہونی چاہیے ساری کی ساری جو مہاراجہ ہری سنگھ کے ٹائم میں 1947 میں تھی۔ صحیح۔ پوری ریاست آزاد ہو، وہاں کشمیریوں کی اپنی حکومت قائم ہو، لیکن گراؤنڈ ریالٹی تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، یہ یقین بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ایسا کر سکیں گے، اور لیکن ایسا لگتا نہیں۔ کیوں نہیں لگتا؟ اس وجہ سے نہیں لگتا کہ اب جو انڈیا نے اقدامات کیے 5 اگست 2019 کو، جو اقدامات انڈیا نے کیے کہ ایک ارینجمنٹ، اسپیشل ارینجمنٹ کشمیر کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر کا تھا، وہ تقریباً آرٹیکل 370 کی ابروگیٹ کر کے انورادھا بسین نے جیسے لکھا ہے کتاب اپنی میں ڈسمینٹلڈ اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ورسٹ سناریو ہے، چونکہ اس سے پہلے ہم نے جبر دیکھا کہ ایک طرف وہ جہادی تھے جو ہمیں گن پوائنٹ پر یہ کہتے تھے یوں کرو اور وہ کرو، اور دوسری طرف انڈیا کی انڈیا کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا فوج ہے ریگولر، وہ ہم سے زبردستی کرتی تھی۔ لیکن اس کے بعد ایک ہوپ تھی کہ وہ بھی چلو ہمارا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے، لیکن وہ سارا کچھ لے لیا گیا۔ وہاں جو ڈائمینکس ہیں، جو گرافک ہے وہاں کی آبادی کا جو تناسب ہے، وہ سب بگاڑ دیا گیا، اور نان اسٹیٹ جموں کشمیر کے جو باشندے ہیں وہاں لا کر بسائے گئے۔ پھر الیکشن جو ابھی ہوئے ہیں ریسنٹلی، اس میں بھی یہ کیا گیا کہ پری پول ریگنگ کے سارے منصوبے بنائے گئے، جموں سے وہاں لوگوں کو جتوانے کی کوشش کی گئی۔ الیکشن میں ریگنگ اس طرح نہیں ہوئی، لیکن یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ ساری جماعتیں جو ان الیکشن سے بالکل ارریلیونٹ رہتی تھی، وہ انہوں نے وہاں انتخاب میں حصہ لیا، اور یہ امر بھی قابل اطمینان ہے کہ جو نیشنل کانفرنس ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آل انڈیا کانگریس کے ساتھ مل کر یہ آرٹیکل 370 جو ہے وہ دوبارہ آئین کا حصہ کوشش کریں گے وہ دوبارہ بنے اور وہ ارینجمنٹ ہمیں ملے۔ پاکستان کی طرف اس کو آزادی کا بیس کیمپ بننا تھا، ہمارے لیے یہ آزادی کا بیس تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہم وہاں پر بجلی کے معاملات ہیں، وہاں پر حقوق کی بات ہے، وہاں ایئرپورٹ کی بات ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، وہ بالکل ایک ڈپرائیوڈ علاقہ بن کے اس وقت ابھر رہا ہے۔ تو یہ میری خواہش تو وہی ہے کہ وہی ہونا چاہیے، لیکن جو بھی ارینجمنٹ ہوگا، جو بھی معاملات چلیں گے، وہ نہ جنگ سے ہوں گے، نہ فوج کی پریزنس سے ہوں گے، اس طرف کی فوج ہو یا اس طرف کی فوج ہو، دونوں ملکوں کے سامنے فوج آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوں۔ کشمیری ادھر بھی مر رہے ہیں، ادھر بھی مر رہے ہیں، ان کے لیے بارڈر کھلا ہوا ہے، وہاں سے گولے برسائیں یا یہ والے ادھر سے برسائیں، تو کشمیری تو مر رہے ہیں، آن گراؤنڈ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور اس طرح ہماری نسل جو ہے نسل کشی ہو رہی ہے، اور ہمارے علاقے کے جو مسائل ہیں دونوں طرف وہ بھی زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور وہاں فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، وہاں کاروبار ختم ہو رہے ہیں، یہاں لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیں بجلی کے ایشوز کے اوپر، آٹے کے ایشوز کے اوپر لوگ کھڑے ہو گئے۔ اب میرپور ایئرپورٹ کی اگر بات کریں تو ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے، اس کے لیے کشمیری یہ کہتے ہیں کہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں اتنے ایئرپورٹ ہے تو یہاں پر کیوں ایئرپورٹ نہیں ہے؟ اور یہاں جب میں بات کرتا ہوں ایئرپورٹ کی، یہاں حقوق کی بات کرتا ہوں، تو ہمیں کہا جاتا ہے جی آپ تو بڑے کنٹیسٹ میں بات کریں، کشمیر کے حوالے سے بات کریں۔ ابھی جو میں اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں میں ذرا کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ میں امریکہ میں ہوں، جہاں بھی گیا ہوں، واشنگٹن میں دوستوں سے ملاقات ہوئی، آپ دیکھیں کہ 5000 یہ جو US$ اگر آپ کسی سینیٹر کو دیں اور فنڈ ریزنگ کا پروگرام رکھیں تو وہ آپ کے پروگرام میں آ جائے گا۔ اسی طرح آپ PTI کے ممبرشپ کے لیے آپ
पैसे देते हैं, आप मुख्तलिफ जमातों में हैं, लेकिन कश्मीर के हवाले से यहाँ जो कश्मीरी डायस्पोरा है, जो ख़ास करके राजा मुख्तार साहब हैं न्यूयॉर्क में, इसी तरह हमारे दोस्त हैं मोहम्मद फ़ारूक साहब वाशिंगटन में, प्रोफेसर रफ़ीक भट्टी साहब जो मेरे उस्ताद हैं, जिनसे आप इंटरेक्शन करते रहते हैं कश्मीर के हवाले से, ये वो ब्रेन हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सारे इकट्ठे होकर ये कर सकते हैं कि एक तो फौरी तौर पर आप ये अरेंज करें कि उन सेनेटर्स को, उस कांग्रेसमैन को बुलाएं और ये कहें कि हमारी ये जो कौम मुत्तहिदा का दफ्तर है, यहाँ पर करारदाद पड़ी हुई है इंटरनेशनली, एक नहीं बल्कि 18 करारदादें पड़ी हुई हैं कि हमें प्लेबिसाइड का हक दिया जाए, इंडिया पाकिस्तान अपनी फ़ौजें वहाँ से निकाले और वो प्लेबिसाइड करवाएं, और हमारा ये जो खिता है ये अनरिजॉल्व है। यहाँ पर इसी तरह लॉबिंग होती है, तो PTI वालों ने अभी की है, यहाँ नवाज शरीफ साहब आए वो उन्होंने भी किया है। एक तो आप इस जानब बढ़ें कि उन सेनेटर्स को, उन कांग्रेसमैन को अपनी तरफ लेके आए। दूसरा, आप लोग जिस तरह आपने वोटें दी हैं वैसे ही यहाँ के सिस्टम का हिस्सा बने। अगर आप इस यहाँ के पॉलिसी साज अदारों के अंदर नहीं जाएंगे, पार्टियों के अंदर नहीं जाएंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आपके बच्चे नहीं इसमें पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे, तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि वाइट हाउस के बाहर, मैंने कहा है, या कैपिटल हिल के बाहर, वेर एवर इज़ पॉसिबल, आप लोग वॉलंटियरली कश्मीर के हवाले से, एक अवेयरनेस के हवाले से वहाँ पर हफ्ते में 2 दिन, अगर ज़्यादा ना हो सके तो 2 दिन कम अज़ कम एक प्रोग्राम बनाएं और रेगुलरली डेमोन्स्ट्रेशन करें, कैंप लगाएं। वहाँ पर आपके पास तस्वीरें होनी चाहिए मकबूजा कश्मीर की, कि लोग जो गुजरते हैं, आते हैं, कश्मीर का झंडा देखें, कश्मीर का बैनर देखें। अवेयरनेस होनी चाहिए कि कश्मीर के अंदर वायलेशन हो रही है एंड वी आर सीकिंग फॉर आवर ओन इंडिपेंडेंस। शिराज साहब, जो खूनी लकीर है, 70 सालों से लोग बटे हुए हैं 2 हिस्सों में, एक जिसको हम भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है और एक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है। दुनिया में किसी कौम के लिए ये असूल नहीं है कि वो एक दूसरे से नहीं मिल सकते, लेकिन कश्मीरियों के लिए ये है कि वो इन दोनों इलाकों में नहीं जा सकते, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते, बहन भाइयों से नहीं मिल सकते। आपकी क्या ज़ाती राय है कि इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, CBM मुशर्रफ के टाइम में हुए थे, बसें आईं, वहाँ से लोग इधर आए, यहाँ के लोग उधर गए। वो कश्मीर की तारीख में बड़ी डेवलपमेंट हुई थी। हालांकि एक फौजी आदमी था, उधर वाजपेयी साहब थे, इधर मुशर्रफ साहब थे, लेकिन उन्होंने ये अरेंजमेंट किया था। अब इसी तरह वहाँ से यानी इंडिया से ट्रेन भी आती थी, वो भी ख़त्म हो गई, बंद हो गई। अभी जब हुक्मरान आपस में मिलते हैं, उनको सियासतदान आपस में मिलते हैं तो मिल सकते हैं। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, चूँकि मुझे अनुराधा भसीन ने, जो कश्मीर टाइम्स की एडिटर हैं, उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान कई दफ़ा गई, जब आखिरी बार गई तो मैंने तैयार किया कि अब मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं लाहौर में थी, वहाँ से मैंने जहाज़ लिया और मैं दुबई में गई। लाहौर तो उधर था मेरी तरफ जहाँ मैं बैठी हुई थी, यानी दिल्ली में। लेकिन वहाँ मैं गई कई घंटे फ़्लाइट पकड़कर दुबई में, वहाँ से मैंने चेंज की, फिर मैं लाहौर आई, इस्लामाबाद आई, फिर मैं लाहौर गई। हालांकि वहाँ से मैं 2-4 घंटों में वहाँ पहुँच सकती थी, बाई रोड पहुँच सकती थी। तो आप कहते हैं, तो मेरी वालदा तो आज तक, यानी 2014 में उनका इंतकाल हुआ, सारी ज़िंदगी वो याद करती रही कि वो मेरी जो दोस्त थी, वो कुलविंदर, वो बाकी जो मेरी दोस्त थी, वो मुझे फिर नहीं मिली, और मुझे कहा गया था कि ये हमें एक दफ़ा मिलेंगी। और जब ये 1947 में पार्टीशन हुआ, और उस वक्त ये जो सीज़ फायर लाइन, इसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल भी नहीं कहते हैं, इसको सीज़ फायर लाइन है, टेम्परेरी 17 डेज जंग हुई, वो आज तक कायम है। तो हमारे साथ ऑब्वियसली कश्मीरियों के साथ तो बहुत बड़ा ये नाइंसाफ़ी है, और 2 मुल्कों के दरमियान हम ना तो सूबा है, हम ना तो आज़ाद, बज़ाहिर तो यहाँ वज़ीर आज़म है, सदर है, लेकिन जो अरेंजमेंट हैं आपको पता है कि वो किस तरह के हैं कि जो लोग ख़ुद मुख्तार कश्मीर चाहते हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, फिर आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है इट शुड बी रन बाय कश्मीरी इटसेल्फ। और जो इंडिया पाकिस्तान का बिडर इब्तदाई तौर पर तो ये होना चाहिए कि वो मुशर्रफ वाला फार्मूला है कि इंटरनल दोनों मुल्कों की फ़ौजें हट जाएँ, और ये दोनों मुल्क अगर जॉइंट इसका कोई इब्तदाई तौर पर जॉइंट कंट्रोल रखें, इंटरनल आज़ादी दी जाए,
تو یہ میرے خیال میں بگ سٹیپ ہوگا اور پاکستان کو خود ہی اس حوالے سے کچھ کرنا پڑے گا. لیکن یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ بہت سارے ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں. جب آرٹیکل 370 ہوا تو پاکستان نے کیا کیا. پھر ابھی جو الیکشن ہوئے انڈیا کے مقبوضہ کشمیر کے اندر، پاکستان irrelevant ہو گیا. اور اس کے اوپر میں نے پروگرامز کیے ہیں وائی پاکستان از irrelevant فرام دس الیکشن. وہاں پاکستان کا ذکر نہیں ہوا. تو اس ویری پینفل کہ ہمیں 75-76 سال سے بتایا گیا، جو بتایا گیا اس کو اب جو ہے وہ اگر آپ نے اس طرح چھوڑنا ہے تو پھر کشمیریوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ دے شوڈ ٹیک دیر آؤن جو موومنٹ ہے اپنے ہاتھوں میں لیں اور اکٹھے ہوں. بالکل. آخری سوال ہے میرا شراز صاحب، یہ جو کالا قانون پاس کیا گیا ہے صدارتی آرڈیننس آزاد کشمیر میں، اس پہ آپ ہلکی سی نظر ڈالیں. ایک صدارتی آرڈیننس ابھی دیا ہے کہ لوگ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، لوگ اجتماع نہیں کر سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے، یا کوئی بھی بڑا مجمع نہیں لگا سکتے. دیکھیں احتجاج جو ہیں وہ صدارتی آرڈیننس سے نہیں رکتے نہیں ہیں. اور یہ ایسے ہی ہے کہ دریا کے آگے چھوٹے چھوٹے بند مارنے والی بات ہے. پاکستان میں کیا احتجاج نہیں رک سکتے؟ احتجاج نہیں وہاں نہیں روکنے کی کوشش کی، کنٹینر نہیں لگائے گئے. جب عوامی تحریک اٹھتی ہیں نا، عوامی ایکشن کمیٹی نے آپ نے دیکھا نا کہ کس طرح اپنے مطالبات منوائے، کس طرح کے معاملات ہوئے. اور پہلے یہ کہتے تھے، پہلے بندے اٹھائے گئے، پہلے ان کو مارا گیا، پھر ڈرایا گیا، سب کچھ ہوا. لیکن جب لوگ نکلے، ابھی نکلے ہی تھے تو تحریک کامیاب ہو گئی، مطالبات منظور ہو گئے. تو اس طرح کے آرڈیننس ہوتے ہیں. کون سا صدر آزاد کشمیر میں یہ بیرسٹر سلطان محمود کی بات کر رہے ہیں. جی یہ دیکھیں وہ کیا ان کو تو مجبوری میں، وہ بیمار ہیں بیچارے، کوئی کہا ہوگا تو سائن کر دیے ہوں گے. کوئی عوامی تحریک کو، جو آزاد کشمیر بڑا سینسیٹیو علاقہ ہے اور اس وجہ سے سینسیٹیو علاقہ ہے کہ ہر جگہ فوج موجود ہے. لوگ جو ہیں وہاں پر مظفر آباد کی بات کریں، راولہ کوٹ کی بات کریں، میرپور کی بات کریں، ڈڈیال کی بات کریں، نوجوان جو ہیں اس وقت اپنی جابس چاہتے ہیں، وہ اپنی سہولتیں چاہتے ہیں. اور کشمیریت کا ایک ہے نا جو کیا کہتے ہیں بلڈ اور جنون کے اندر وہ جگہ ہوا ہے. تو اس طرح کے معاملات کرنے سے تو معاملات بگڑ جائیں گے. سہولتیں دینی چاہیے، ان کو انگیج رکھنا چاہیے، ان کی درد تکلیف کو دور کرنا چاہیے. اور آزاد کشمیر کی حکومت تو کبھی بھی بااختیار نہیں تھی، لیکن موجودہ دور کے اندر جو صورتحال ہے وہ تو بالکل ہی ایسے لگتا ہے جیسے وزیر اعظم، صدر، یہ سب وہ لیڈرشپ ہی نہیں رہی ہے جو کبھی کبھی ہوتی تھی، جو ریزسٹنس کر سکتی تھی. ابھی نہیں ہے وہ صورتحال. تو آئی مسٹ سے کہ دے شوڈ ناٹ اسٹاپ دی پروٹیسٹ. پروٹیسٹ کرنا ہر کسی کا بنیادی حق ہے.